اب آپ کو بتائیں کہ ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 34 روپے 9 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا۔ ایل پی جی 2 روپے 88 پیسے فی کلو مہنگی ہو گئی۔ اوگرا نے نومبر کے ماہ کے لیے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں، ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 34 روپے 9 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا۔ ایل پی جی 2 روپے 88 پیسے فی کلو مہنگی ہو گئی۔ اوگرا نے نومبر کے ماہ کے لیے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں، مہنگائی کی لہر جو ہے وہ برقرار ہے۔ اب دیکھا جا رہا ہے کہ ایل پی جی کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ گھریلو سلنڈر کی بات کریں تو قیمت میں 34 روپے 9 پیسہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ایل پی جی 2 روپے 88 پیسے فی کلو کے حساب سے مہنگی ہو گئی ہے۔ اوگرا نے نومبر کے لیے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلے اپنے ناظرین کو، ایل پی جی کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، پنجاب بھر میں اسموگ کا بڑھتا ہوا رجحان شہریوں کے لیے وبال جان۔ اسموگ کی وجوہات میں فیکٹریاں، بھٹے، دھواں چھوڑتی گاڑیاں اور بڑی وجہ فصلوں کی باقیات جلانا شامل ہیں۔ مزید جانتے ہیں عمر رانجھا سے۔ جی عمر۔ پنجاب کو اسموگ فری بنانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو پنجاب میں اسموگ کی بڑھتی ہوئی وجہ فیکٹریوں سے نکلتا ہوا دھواں اور فصلوں کی باقیات کو جلانا ہے۔ اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے کنوینر کلائمیٹ چینج ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی صاحب بتائیے گا کہ یہ اسموگ کے بڑھنے کی وجہ کیا ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، فصلوں کی باقیات کو بہت سارے کسان دوست آگ لگا کے جلا دیتے تھے، جو کہ اسموگ کا باعث بنتا تھا، اور یہ صرف پنجاب، پاکستانی پنجاب میں نہیں، یہ انڈین پنجاب میں بھی ہوتا تھا، اور اس کی وجہ سے پاکستانی پنجاب میں اسموگ کے اثرات ہوتے تھے۔ لیکن اب یہ صرف فصلوں کی باقیات کو جلانے سے نہیں ہے، اور بہت ساری وجوہات اس کی شامل ہو گئی ہیں، جیسے انڈسٹری ہے، بھٹے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں گاڑیوں کا دھواں ہے، پھر چمنیوں سے نکلنے والا فیکٹریوں کا دھواں ہے۔ تو یہ سارے اثرات مل کے، اور پھر بارش کا نہ ہونا ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تو ٹائملی اگر بارش ہو جائے تو یہ اسموگ کے اثرات بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر یہ سسپینڈڈ ڈسٹ پارٹیکلز اور گیسیں مل کے اسموگ کی شدت اختیار نہیں کرتے۔ جی بالکل، ڈاکٹر عابد نیاز کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ دیگر امور جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ فصلوں کی باقیات جلانا بھی ایک اسموگ کی بڑی وجہ ہے، تو اس کو روٹاویٹ کر کے دوبارہ، جس سے زمین نہ صرف اسموگ فری ہوگی، آلودگی کم ہوگی، بلکہ اس کی زمین کی پیداوار بھی بڑھ سکتی ہے اس کے ساتھ۔ بہت شکریہ عمر رانجھا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ چنیوڑ ضلع میں محکمہ زراعت نے 95% کاشتکاروں کی کسان کارڈ کے لیے رجسٹریشن کر لی۔ 20,337 میں سے 19,500 سے زائد کاشتکاروں کی رجسٹریشن ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں بابر منیر سے۔ جی بابر۔ بالکل جی، حکومت پنجاب محکمہ زراعت کی جانب سے جب سے گرین ٹریکٹر اسکیم لانچ کی گئی ہے، تب سے جو کاشتکار بھائی ہیں وہ تیزی کے ساتھ اپنے رجسٹریشن جو ہے وہ کروا رہے ہیں۔ ضلع کا 20,337 افراد کا ٹارگٹ تھا کاشتکاروں کو رجسٹر کیا جانا تھا، جس میں 19,500 جو کاشتکار ہیں انہیں اب تک رجسٹر کیا جا چکا ہے۔ ایگزیکٹ ایک ہفتہ قبل تقریباً 11,000 جو کاشتکار تھے انہیں رجسٹر کیا گیا تھا، لیکن رواں ہفتے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ جو کاشتکار بھائی ہیں وہ خود کو رجسٹر کروا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تقریباً جو کارڈ ہیں وہ 6500 کے قریب جو کاشتکار ہیں ان کے ریسیو ہو چکے ہیں، اور 5500 سے زائد جو کاشتکار ہیں انہیں کارڈ ڈلیور بھی ہو چکے ہیں، جس سے سبسڈی جو ہے وہ ملنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کاشتکار ہیں وہ رجسٹریشن جو ہے وہ کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور محکمہ زراعت حکومت پنجاب کا اس سلسلہ میں کہنا ہے کہ جلد از جلد ضلع کا ٹارگٹ جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا۔ جیسے ہی گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے گرین ٹریکٹر اسکیم لانچ کی گئی ہے، تو اس کے ساتھ ہی جو کاشتکار ہیں انہوں نے تیزی کے ساتھ رجسٹریشن جو ہے وہ کروانا شروع کر دی تھی۔ اب تک تقریباً 95% جو ٹارگٹ ہے وہ حاصل کیا جا چکا ہے۔ بہت شکریہ بابر۔ اب آپ کو بتائیں کہ ٹوبہ ریسنگ میں دھیرانی پروگرام کے لیے درخواستوں کی وصولی کا عمل جاری ہے۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کو 189 درخواستیں موصول ہو گئی ہیں۔ 5 نومبر تک درخواستیں موصول کی جائیں گی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف ٹوبہ مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر۔ پنجاب حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے دھیرانی پروگرام کے لیے درخواستوں کی وصولی کا عمل جاری ہے۔ 5 نومبر تک درخواستیں وصول کی جائیں گی، اور محکمہ سوشل ویلفیئر کے دفتر میں درخواستوں کی وصولی کا عمل جاری ہے۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کے ڈپٹی ڈائریکٹر رائے عبدالشکور مارت کے مطابق ابھی تک ضلع بھر سے 189 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں، ایسے افراد کی جو افورڈ نہیں کر سکتے شادی، اپنے بچوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں، جس پر ان درخواستوں کو وصول کیا
گیا اور سکروٹنی کے بعد ایسے افراد سامنے آ سکیں گے جو اس پروگرام کے لیے اہل ہوں گے. تاہم حکومت پنجاب کی جانب سے شادی شدہ جوڑے کو مالی امداد بھی کی جائے گی, ان کے لیے کھانا اور جو کپڑے ہوں گے وہ بھی فراہم کیے جائیں گے. تاہم ٹوبہ ٹیکسنگ کی تحصیل گوجرا, پیر محل اور کمالیہ کے علاقوں سے بھی ایسے افراد کی جانب سے درخواستیں موصول ہوئی ہیں جو شادی کی تقریب افورڈ نہیں کر سکتے, اپنے بچوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں. تاہم 189 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں اور درخواستوں کی وصولی کے حوالے سے ڈپٹی ڈائریکٹر رائے عبدالشکور مارت کا یہ کہنا ہے کہ 5 نومبر تک درخواستیں وصول کی جائیں گی اور انہوں نے عملے کو اس بات کا پابند بنایا کہ وہ شام 5 بجے تک درخواستیں وصول کرے گا اور درخواستیں مکمل ہونے کے بعد جو یہ تمام پروسیس ہے یہ بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے. جماعت اسلامی فیصل آباد کے لیے محبوب الزماں بٹ ایک بار پھر امیر مقرر. محبوب الزماں بٹ نے کہا کہ قیادت نے جو ذمہ داری سونپی ہے پوری کرنے کی کوشش کروں گا. مزید جانتے ہیں فضیل احمد سے. جی فضیل. بالکل, جماعت اسلامی پاکستان کی جانب سے تنظیم سازی کے حوالے سے جو ہے وہ فیصل آباد میں بھی ضلعی امیر کے جو عہدہ ہے وہ ایک بار پھر محبوب الزمان بٹ جو ہیں ان کو ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں. ایک بار پھر وہ ضلعی امیر جو ہیں وہ منتخب ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. بٹ صاحب بہت بہت مبارک ہو, اور دوبارہ پھر آپ کو ضلعی امیر جو ہے وہ منتخب کر لیا گیا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جماعت اسلامی میں یہ ایک ذمہ داری ہے اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اتنی بھاری ذمہ داری ادا کرے اور اپنے گلے میں اس کا طوق ڈالے, لیکن جب ہمارے نظم کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے تو ہم پھر اس پر سر تسلیم خم کرتے ہیں اور اس کو اپنے تئیں نبھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اسی وجہ سے اس میں اللہ کی طرف سے مدد بھی شامل حال رہتی ہے, کیونکہ ہمارا جماعت اسلامی کا کام اس پاکستان میں اللہ کے دین کو غالب کرنا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قیام ہے. تو یہ خالصتاً ایک دینی کام ہے. جو سیاست بھی ہم کرتے ہیں وہ دین کے تابع ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ایک بھاری کام ہے پورے فیصل آباد میں جماعت کو اس سطح پر لے کر جانا کہ جو انقلاب ہے ہم اس کے قریب پہنچ سکیں. لیکن جو مجھ پر نظم نے اور ارکان جماعت نے اعتماد کا اظہار کیا, انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس جو ہے وہ ان کی خواہش پر پورا اتروں اور دن رات ایک کر کے مطلوبہ ہدف حاصل کرنے کی کوشش کروں. بالکل جی, بات آپ نے سنی, جیسے کہ ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جماعت کی جانب سے جو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں دن رات کوشش کر کے ان کو پورا کرنے کی مکمل کوشش کی. بہت شکریہ فضیل احمد. پاکستان پیپلز پارٹی سٹی تنظیم کی جانب سے جشن پارلیمانی بالادستی کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد. 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری پر تقریب کا اہتمام کیا گیا. سینئر نائب صدر شیخ اسلام نے تقریب میں خصوصی شرکت کی. مزید جانتے ہیں مریم رضا سے. جی مریم. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے 26ویں آئینی ترمیم منظور ہونے پر آج جو ہے وہ تقریب کا اہتمام کیا گیا, سیمینار کا اہتمام کیا گیا, جس کے اندر عہدیداران اور کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت بھی کی ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ اسلام صاحب, ان سے جان لیتے اس حوالے سے. سر بتائیے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہونے پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ایک جشن منا رہی ہے, کیا کہیں گے؟ شکریہ 41. آج پاکستان کا ہر جہلہ اتنا خوش ہے, خوشی سے نہال ہے. اس کا جو مقصد تھا اللہ پاک نے آج پورا کیا ہے. جو کام بہت بڑے بڑے لیڈر نہیں کر سکے ہمارے شہزادے اور جہلے لیڈر نے کیا. پاکستان تاریخ رقم کرے گی. اس وقت ہمارے ساتھ اشفاق صاحب موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. سر بتائیے گا کیا کہیں گے آج کی تقریب کے حوالے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سٹی 41. آپ ہمارے ہر فنکشن کو بڑے اچھے طریقے سے کوس کر کے آگے پہنچاتے ہیں. تو آج کے حوالے سے بیسیکلی یہ ہمارا ایک سیمینار تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ان کامیابیوں کے حوالے سے. بلکہ میں یہ کہنے میں بالکل حق مجانب ہوں کہ ذوالفقار بھٹو سے لے کر ہماری تحریک تھی دنیا کے اندر وسائل کی تقسیم کو جو لوٹا گیا تھا, سب سے پہلے بلاول بھٹو ہمارے شہید ذوالفقار بھٹو صاحب نے یہ میسیج دیا تھا تمام امت کو, تمام مسلم امہ کو, کہ اپنے وسائل کو اپنے کنٹرول میں رکھیں, دشمن ہمارے وسائل کو لوٹ کے لے کے جا رہا ہے. تب سے ہماری ایک جنگ شروع ہے. غریبوں کے لیے بھی مسائل کا جو ہے وہ حل ہونا چاہیے. جی بہت شکریہ مریم رضا اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور انتظار کی گھڑیاں ختم. فیصل آبادیوں کے لیے فرنیچر ہالز کے رعایتی سیل میلے کا افتتاح ہونے میں چند گھنٹے باقی.
कल 1 नवंबर से शहरी फर्नीचर हॉल्स की शेखुपुरा रोड मेन बाजार से फर्नीचर की बेहतरीन क्वालिटी को एक ही छत तले हासिल कर सकेंगे। सीईओ फर्नीचर हॉल्स राना तनवीर कहते हैं फैसलाबाद के शहरियों के ज़ौक़ के ऐन मुताबिक फर्नीचर की क्वालिटी फ्राहम कर रहे हैं। बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब, मजीद क्या कहना था सीईओ राना तनवीर का? फैसलाबाद के शहरियों के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। फैसलाबाद पे फर्नीचर की दुनिया का सबसे बाएतमाद नाम फर्नीचर हॉल्स की जानिब से जो 4 रोजा रियायती सेल मेला शुरू किया जाना है, उसमें सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। 1, 2, 3 और 4 नवंबर तक फैसलाबाद के शहरी फर्नीचर हॉल्स की शेखुपुरा रोड पर वाक़िया मेन ब्रांच पर फर्नीचर की बेहतरीन क्वालिटी रियायती नरखों पर हासिल कर सकेंगे। इस हवाले से मजीद हम बात करेंगे सीईओ फर्नीचर हॉल्स राना तनवीर से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बताइएगा, तैयारियां मुकम्मल हैं, शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए आप तैयार हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि जिस तरह से मैं पहले भी बता चुका हूं कि फैसलाबाद के शहरी जिस जोक और नफासत का मियार पसंद करते हैं, फर्नीचर हॉल्स और इसकी इंतज़ामिया भी चाहती है कि फैसलाबाद के वासियों को लाहौर और कराची, इस्लामाबाद से ज़्यादा प्यार इधर मिले और हम उनके मियार के मुताबिक, उनकी चाहत के मुताबिक उनको वो चीज़ मुहैया करें इधर जो हमारे लोग दिल से चाहते हैं। सीईओ राना तनवीर की जानिब से ये बताया गया कि फर्नीचर हॉल्स की 4थी एनिवर्सरी है, इसीलिए शहरियों को 4 दिन रिलीफ देने का फैसला किया है। फैसलाबाद के बाज़ोक शहरी जो फर्नीचर अपने घरों में रख कर अपने घरों को सजाना चाहते हैं, वो 4 दिनों में फर्नीचर हॉल्स पर तशरीफ़ लाएं, अपनी मर्जी का, अपनी पसंद के मुताबिक और अपनी मर्जी की रियायती कीमत पर बेहतरीन फर्नीचर एक ही छत तले हासिल करें। जी, बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल। तलबा को बैरून मुल्क तालीमी मौक़ों बारे आगाही देने के लिए स्काप के प्लेटफॉर्म से फैसलाबाद में एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद किया गया। एजुकेशन एक्सपो में स्टडी ग्लोबल, रॉयल कंसल्टेंट समेत मुतादिद स्टॉल्स लगाए गए। बरतानिया और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के नुमाइंदों ने तलबा को तालीमी स्कॉलरशिप्स बारे मालूमात भी फ्राहम की। मज़ीद जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी बताइएगा। पाकिस्तान में नौजवानों की बड़ी तादाद जो है वो बैरून मुल्क जाकर स्टडी करना चाहती है और इस हवाले से आज फैसलाबाद में मुख्तलिफ जो कंसल्टेंट्स हैं उनकी तरफ से एक्सपो का इनेकाद किया गया ताकि बच्चों को एक ही छत तले ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम की जाएँ। स्टडी ग्लोबल की नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, मैम, उनसे बात करते हैं। मैम, क्या कहते हैं, आजकल हर कोई यूथ जो है वो बाहर जाकर स्टडी करना चाहती है, तो अपॉर्चुनिटीज़ किन किन ममालिक में ज़्यादा मौजूद हैं और आज के एक्सपो के हवाले से क्या कहती हैं? जी, आज का एक्सपो जो है वो स्पेशली यूके और यूएसए के हवाले से है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्सिटीज़ के हैं जिन्होंने हमें इस एक्सपो में ज्वाइन किया हुआ है। स्टूडेंट जो है वो डायरेक्ट आके उनसे अपनी क्यूरीज डिस्कस कर रहे हैं, अपना एडमिशन सिक्योर कर रहे हैं। इस एक्सपो को ज्वाइन करने के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपका यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव से डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, आप अपनी क्यूरी रिजॉल्व करवा पा रहे हो और एडमिशन सिक्योर हो रहा है। उसके साथ साथ हाई जो स्कॉलरशिप है वो भी अवेल कर रहे हैं। और सेकंड, जो स्टूडेंट्स इस एक्सपो को ज्वाइन कर रहे हैं उनको स्टडी ग्लोबल फैसलाबाद की तरफ से एडिशनल 500 पाउंड स्कॉलरशिप भी ऑफर किया जा रहा है। जैसे ही स्टूडेंट का वीज़ा ग्रांट होगा, स्टडी ग्लोबल फैसलाबाद की तरफ से एडिशनल 500 पाउंड स्कॉलरशिप उनको दिया जाएगा। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर आज पर एक्सपो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर ये भी है कि उन्हें 500 पाउंड का स्कॉलरशिप जो है वो स्टडी ग्लोबल की तरफ से ऑफर किया जा रहा है और यहाँ पर एक छत तले मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में दाखिलों के हवाले से मालूमात दी जा रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ अपडेट करने के लिए। जंग में शजरकारी मुहिम का हाल, वादे और हकीकत में वाज़े तजाद। शीशम, कीकर और बेरी के दरख्त लगाने का मंसूबा अधूरा रह गया। 13,000 पौधों की शजरकारी के लिए महकमा जंगलात को 9 लाख के फंड्स भी ना मिल सके। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस टेंडर्स मनसूख कर दिए गए। मजीद जानते हैं अवैस खान से। जी अवैस। पंजाब की जानिब से एक जानिब तो शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के हवाले से मुतअद्दिद जो है अहकामात जारी किया गया, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से शजरकारी मुहिम के लिए फंड्स जारी करने से हाथ खींच लिया गया है। शजरकारी मुहिम के हवाले से महकमा जंगलात की जानिब से एक अहम प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया था, जिसमें जो है वो 13,000 पौधे लगाए जाने थे। तमाम इस मंसूबे पर
अमल दरामद के लिए जो है फंड्स ही मैसर नहीं आए हैं। महकमा जंगलात के मुताबिक जब मनसूबे के तहत जंग फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर जो है मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो है कीकर, शीशम, बेरी और नीम समेत जो है वो दीगर दरख्त जो है वो लगाए जाने थे। इन जंगलात के अंदर जो है वो दरख्तों की कमी के बायस जो है ये जंगलात जो है वो मादूम होते चले जा रहे थे, जिनकी बेहतरी के हवाले से महकमा जंगलात की जानिब से एक कदम उठाया गया था। महकमा जंगलात की जानिब से इन पौधों के लगाने के हवाले से और जबकि भल की ख़रीदारी समेत जो है वो दीगर अशिया की ख़रीदारी के लिए सिर्फ 9 लाख का जो है तखमीना जो है वो लगाया गया था। ताहम हुकूमत पंजाब की जानिब से 9 लाख रुपए भी जो है वो महकमा जंगलात को फराहम नहीं किए गए। इस सूरत हाल के बायस जो है वो महकमा जंगलात के जानिब से जो है वो टेंडर्स मनसूख करने के अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि यह मनसूबा भी जो है वो अधूरा रह जाने का खदशा है शहरियों की जानिब। शुक्रिया अवैस खान। फैसलाबाद में अब खेलेंगे सब। खेलता पंजाब का आगाज कल से होगा। खेलता पंजाब की जिलाई सतह पर मुकाबले की इफ्तिताही तकरीब कल होगी। पहले मरहले में कबड्डी, बैडमिंटन और क्रिकेट के मैचेस होंगे। तहसील फैसलाबाद सदर में खेलता पंजाब के कबड्डी मैच की इफ्तिताही तकरीब होगी। इफ्तिताही तकरीब गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल चक 202 रेबे गट्टी में होगी। तहसील सिटी फैसलाबाद में मुकाबले 2 नवंबर से सैयद अजमल अकेडमी में होंगे। तहसील जड़ावाला में मुकाबलों की इफ्तिताही तकरीब स्पोर्ट जिम्नेजियम में होगी। समुंदरी में मुकाबलों का आगाज गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल बावावाला में कल से होगा।